آپ جانتے ہیں کہ صبر اور نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد کیسے حاصل کی جا سکتی ہے؟ سورۃ بقرہ کی آیت 45 ہمیں اس بارے میں رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم اس عظیم آیت کا ترجمہ، تفسیر اور اس سے جڑے گہرے سبق پر بات کریں گے۔ اگر آپ زندگی کی مشکلات میں سکون اور رہنمائی چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ آخر تک دیکھیں، کیوں نہ کہ اس میں آپ کے دلوں کو بدل دینے والا پیغام ہے۔ So let's start it۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين صدق اللہ العظیم۔ واستعینوا، اور مدد حاصل کرو، بالصبر والصلاة، صبر اور نماز کے ذریعے، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اور یقیناً یہ نماز بہت بھاری چیز ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر ان لوگوں پر جو خشوع اختیار کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے دو چیزیں ارشاد فرمائیں۔ پہلے تو انسان پر جب بھی کوئی تکلیف، پریشانی، مصیبت آئے تو انسان اس پر صبر کرے، اور دوسرا نماز پڑھے۔ تو پہلے صبر کرنا ہے اور اس کے بعد پھر نماز کی طرف انسان نے متوجہ ہو جانا ہے۔ صبر، جب بھی کوئی حال آ جائے، پریشانی آ جائے، تو ابتدا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصبر عند الصدمۃ الاولی، جب جو ہی پریشانی آئی انسان کے بس تقدیر میں ایسا لکھا تھا، فلاں عزیز کا انتقال ہو گیا، فلاں چیز چوری ہو گئی ہے، فلاں میرا نقصان ہو گیا، کوئی بات نہیں، اللہ رب العزت کا شکر ہے، اللہ کی نے تقدیر میں ایسا ہی لکھا تھا۔ یہ ہے صبر۔ دوسرا ہے نماز، اور نماز کے بارے میں فرمایا کہ یہ بہت بھاری ہے، مشکل ہوتی ہے، مگر ان لوگوں کے لیے جو خشوع اختیار کرتے ہیں۔ نماز کے اندر جو نماز کی روح ہے وہ خشوع اور دھیان ہے۔ ایک ہے انسان ڈیوٹی والی نماز پڑھے، بس جلدی جلدی پڑھی اور چلا گیا، اور ایک ہے کہ انسان میں اپنے رب سے ملاقات کے لیے کھڑا ہو رہا ہوں، اور یہ تب ہوگا جب اسے دھیان سے پڑھے گا، اور جو پڑھ رہا ہوگا نماز کا ترجمہ وہ بھی اسے معلوم ہوگا۔ تو شوق اور ذوق کے ساتھ، دلی محبت کے ساتھ انسان کو نماز پڑھنی چاہیے کہ میں اپنے محبوب رب کے سامنے کھڑا ہوں، اس سے میں باتیں کر رہا ہوں، اس کے سامنے جھک رہا ہوں، اس کے سامنے سجدہ کر رہا ہوں، اس کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہوں، اس سے میں مانگ رہا ہوں۔ تو محبت کے ساتھ، خشوع کے ساتھ، دھیان کے ساتھ انسان نماز پڑھے، کیونکہ ہماری نماز کا قیامت والے دن وزن ہوگا، وہ تولی جائے گی۔ جتنا خشوع ہوگا، دھیان ہوگا، اچھے انداز سے ہم پڑھیں گے، اتنی نماز وزنی ہوگی۔ تو اس لیے ایک صبر کرنا چاہیے، دوسرا نماز، اور نماز کے اندر پھر انسان کو خشوع خضوع کا اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں دھیان کے ساتھ، توجہ کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارے چینل اسلامک انوائٹیشن 360 کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ مزید اسلامی تعلیمات سے مستفید ہو سکیں۔